بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو، کسے خبر تھی کہ مادی لحاظ سے یہ کمزور ملک اور دنیاوی ترقیوں سے دور یہ افراد بشر ایک دن ایک بڑے سورما اور سامراج کے تخت کو تاراج کریں گے۔ دکھنے میں بہت کمزور افرادی طاقت سے بے بس، مادیات میں ادنا درجہ سے بھی محروم یہ قوم کس طرح ہر طرح کے پاورفل دشمن کو ناکوں چنے چبوائے گی۔ مگر کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن کا دار و مدار مظاہر پر نہیں، ایمانی بصیرت اور خدائی نصرت پر ہوتا ہے۔ انہیں میں سے ایک فیصلہ یہ تھا کہ افغانستان کے غیور عوام نے اپنی ایمانی قوت کے بلبوتے پر روس کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ آج سے ٹھیک 32 سال قبل 26 طلوع سن 1367 کو روس نے افغانستان کے مظلوم عوام کے سامنے سرنڈر ہونے کا اعلان کیا اور افغانستان سے راہ فرار اختیار کی۔ روایات میں آتا ہے کہ بدر کے دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا سر کاٹنے کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا اور انہوں نے ہی سر کاٹ کر خدمت اقدس میں پیش کیا تھا۔ محدثین اس روایت میں ایک باریکی یہ بیان کرتے ہیں کہ ابو جہل کو غرور تھا اور اس گھمنڈ میں مبتلا تھا کہ میں عرب کا سردار ہوں، اعلیٰ نسب کا ہوں، قوت میں کئی طاقتور پہلوانوں کے برابر ہوں، وسائل و آلات سے مالا مال ہوں، کسی سطح پر بھی لشکر محمدی میرا ہم پلہ نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انتہائی دبلے پتلے اور نحیف و ناتواں شخصیت ہے۔ ان کی باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر ساتھیوں کو ترس آ جاتا تھا، مگر خدا کی شان کے سب سے طاقتور کے قلعہ کما کرنے کے لیے سب سے زیادہ ناتواں ہی کا انتخاب ہوا، تاکہ یہ بتایا جائے کہ رعب اور دبدبہ، طاقت و قوت اور شان و شوکت اس ذات کو جچتی ہے، کسی اور کو نہیں۔ لیکن اس اصول سے جو سرے منہ انحراف کرے گا تو اس کا انجام ابو جہل کی طرح ہی ہوگا۔ جس وقت روس افغانستان پر حملہ آور ہو رہا تھا تو دونوں جانب کیفیت اس روایت سے مختلف نہیں تھی۔ روس جنگی ساز و سامان میں عالمی سطح کا ایک طاقتور مملکت تھا، افرادی قوت میں اس کا طوطا بولتا تھا، جس کی بنیاد پر اس نے دنیا کو مسخر کرنے کا ارادہ کیا تھا اور شروع اس مظلوم مملکت سے کر دی جس میں ٹیکنالوجی سے محرومیت تھی، غربت و بے روزگاری عروج پر تھی۔ افرادی قوت میں روس کا اس سے کوئی تقابل ہی نہیں تھا۔ پھر روس نے اپنا رعب اچھی طرح جمانے کے لیے وحشت اور درندگی میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ معزز دوستو، یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ وحشی جب کسی علاقے میں گھس جاتے تو شروع میں اپنے لڑاکا ہتھیاروں سے وہ آندھی بمباری کرتے جس سے نہ انسان زندہ بچ نکلتا تھا اور نہ ہی حیوان۔ پھر انہی ہتھیاروں کے زیر سایہ یہ وحشی بچے کچے انسانوں کی تلاش میں نکلتے، جہاں کہیں کوئی جاندار انسان ملتا تو اسے بری طرح سے قتل کر کے پاؤں تلے رون ڈالتے تھے۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اگر کوئی انسان نہیں ملتا تو یہ درندے جانوروں کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنا ڈالتے اور انہیں قتل کر دیتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کئی ملین افغانی ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، لاکھوں لوگ ان کی درندگی سے شہید ہوئے، لاتعداد افراد زخموں سے چور ہوئے، آبادیاں ویران ہو گئی، رونقیں لٹ گئیں، حرمتیں پامال ہو گئیں، شہروں کے شہر اور بستیوں کی بستیاں اجڑ گئیں۔ مگر ان سب کچھ کے باوجود ایک چیز بہرحال برقرار رہی اور وہ تھی ایمان کی چنگاری جو ہر بندہ مومن کے دل میں سلگتی تھی، وہ ایمانی حرارت جو کسی کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی، جس کی بنیاد پر جہاد فی سبیل اللہ کا علم بلند ہوا۔ بظاہر یہ ایک نادان سی حرکت تھی جو تباہی کے دہانے تک پہنچاتی تھی، کیونکہ ایک طرف سے سب کچھ اور دوسری طرف کچھ بھی پاس نہیں تھا، لیکن بصیرت سے روشناس لوگ اس کی حقیقت سمجھتے تھے، اس لیے ظاہری خدشات سے بے نیاز ہو کر حق کے علم بردار ہوئے اور بھرپور مزاحمت کی۔ کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی وہ کارنامے سر انجام دیے جن کی وجہ سے تاریخ پڑھتے وقت گزشتہ واقعات کی تصدیق کرنی پڑتی ہے۔ وہ قربانیاں پیش کی گئیں جن کی نظیر نہیں ملتی، عظیمت کے وہ مناظر دیکھنے کو ملے جس کے بیان کرنے کا قلم حق ادا کر سکتا ہے اور نہ ہی زبان۔ تب اللہ کی نصرت جوش میں آئی اور وقت کے عبداللہ مسعود سے وقت کے ابو جہل روس کا سر کٹوا کرے۔ آج جبکہ روس کی شکست کو 32 سال گزر گئے ہیں تو افغانستان کے غیور مجاہدین ایک اور قوت سے نبرد آزما ہیں۔ حالت بھی وہی ہے اور کیفیت بھی وہی، جبکہ نصرت خداوندی سے نتیجہ بھی وہی آ رہا ہے کہ سب سے زیادہ متکبر، سب سے زیادہ ضعیف شخص کے ساتھ کشتی میں پچھڑنے کو ہے۔ اس سے دنیا کو سبق لینا چاہیے اور تاریخ کو یہ پیغام اپنے سینوں میں سنبھال کر رکھ لینا چاہیے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔